جیمز ابیبا، ایک نابالغ امریکی کو اللہ کی ہدایت۔ 1980 کی بات ہے۔ اس وقت میں واشنگٹن ڈی سی کے قریب ایک ملٹری چھاؤنی فورٹ میڈ میں کام کر رہا تھا اور میری اہلیہ صاحبہ اس چھاؤنی میں ملٹری ہسپتال میں بطور ڈاکٹر متعین تھیں۔ میرے ذمہ فورٹ میڈ ہائی اسکول میں 9ویں سے 12ویں جماعت کے بعض طلباء کو ریاضی پڑھانا تھا اور میں روزانہ 5 مختلف کلاسوں کو پڑھاتا تھا۔ جیمز ان میں سے کسی گروپ میں نہیں تھا، اس لیے میرے ایک طالب علم سے کہا کہ مجھے مسٹر آمد سے ملنے کی اجازت درکار ہے۔ اس طالب علم نے مجھ سے جیمز کی خواہش کا ذکر کیا۔ میں نے بلا تکلف جیمز کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ جیمز نے آتے ہی مجھ سے اسلام کے بارے میں چند سوالات کیے۔ میں نے مختصر طور پر ان کا جواب دے دیا۔ اس کے بعد وہ دوسری بار سوالات لے کر آیا۔ میں نے اس کا جواب بھی دے دیا اور ساتھ ہی میں نے جیمز سے پوچھا کہ کیا یہ سوال اس کی سوشل سٹڈیز کے کورس کے ہیں؟ جیمز نے کہا نہیں، بلکہ میں نے چند ہفتے پہلے اس اسکول کی لائبریری میں اسلام کے بارے میں ایک کتاب دیکھی تھی۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد مجھے اسلام سے کچھ دلچسپی پیدا ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس ملک میں گورنمنٹ اسکول میں کسی مذہب کے بارے میں تفصیلی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ بہتر ہوگا کہ ہم دونوں اسکول سے باہر فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر تبادلہ خیال کریں۔ ہم نے دن اور وقت طے کر لیا۔ اس طرح میری اور جیمز کی کئی ایک ملاقاتیں ہوئیں جو کہ اللہ کے فضل سے بہت سود مند ثابت ہوئیں۔ جیمز نے ہماری مسجد دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں اسے ایک قریبی شہر لورل میں ایک نہایت قدیم گھر میں لے گیا جو کہ اس وقت بطور مسجد استعمال کیا جاتا تھا۔ میں نے اسے نماز کا طریقہ بھی بتایا۔ جیمز کو یہ بات بہت پسند آئی کہ ہم نماز میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس عبادت کے دوران کسی قسم کے میوزک سے مدد نہیں لیتے، بلکہ سکون اور دل جمی سے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عبادت گاہ اور عبادت کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ مسجد میں کسی کی بھی تصویر آمیزہ نہیں ہے۔ اس سے جیمز کو واضح ہو گیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش بالکل نہیں کرتے، بلکہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس دوران کئی چیزیں میرے ذہن میں آئیں۔ پہلی بات یہ کہ جیمز اس وقت صرف 16 سال کا نوجوان تھا اور اس ملک کے قانون کے مطابق ابھی سن بلوغت کو نہ پہنچا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جیمز کے والدین اپنے بچے کو دوسری راہ پر گامزن کرنے پر مجھے کسی قسم کی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں فورٹ میڈ ایک ملٹری چھاؤنی ہے اور اس کے متصل نیشنل سیکورٹی ایجنسی ہے جو کہ ملک بھر کے خفیہ کاموں کا مرکز ہے۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کسی وقت بھی میرے لیے کوئی الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ جیمز نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کا والد نیشنل سیکورٹی ایجنسی میں بطور آفیسر کام کرتا ہے۔ یہ سب باتیں میرے دماغ میں بار بار آتی اور الجھن میں ڈالتی رہیں۔ میں اور جیمز حسب معمول وقتاً فوقتاً تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ ایک دن جیمز نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ مسلمان بننا چاہتا ہے۔ میں نے اس کو مسلمان بننے کا طریقہ بتایا جو کہ بہت آسان اور سادہ ہے۔ میں نے اسے یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مسلمان بننے کے بعد دوبارہ کافر بننا نہایت ہی برا عمل ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ اسلام کی مزید تحقیق کرے حتیٰ کہ اس کا دل اسلام پر پورا جم جائے۔ ابھی ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ جیمز نے پھر اصرار کیا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اس بار میں نے اسے کلمہ شہادت پڑھایا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہو گیا۔ جیمز کے مسلمان ہونے پر ہم دونوں پر کئی نئی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں۔ ان میں سے میری ایک یہ ذمہ داری تھی کہ ہر اتوار جیمز کو اس کے گھر سے مسجد لایا کروں تاکہ وہ اس علاقے کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کر سکے۔ نماز کے بعد میں اسے عربی حروف تہجی سکھایا کرتا تھا۔ جیمز کو یہ تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے جلدی قرآن پاک کو عربی میں پڑھنا شروع کر لیا۔
جیمز کو موسیقی بہت پسند تھی، اس لیے اس نے جلد جلد اذان سیکھی اور اس مسجد کا مؤذن بن گیا۔ ایک نئے مسلمان کی اذان کی تاثیر نرالی ہوتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، ملاں کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، ملاں کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ ایک دن میں حسب معمول جیمز کو اس کے گھر سے لانے گیا۔ جو ہی وہ گھر سے وارد ہوا، میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ سر سے پاؤں تک ایک خوبصورت عربی لباس میں ملبوس تھا۔ علاوہ ازیں جیمز کے علاقے میں مقیم طلباء اور ان کے والدین پہلے ہی چپکے میرے اور جیمز کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ جب جیمز میری کار کے پاس پہنچا تو میں نے اس سے کہا، جیمز، تجھے یہ لباس پہننے کی ضرورت نہیں تھی، مسلمان امریکی لباس میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیمز نے میرا خدشہ بھانپتے ہوئے برجستہ کہا، مسٹر احمد، آپ کا ایمان کمزور ہے۔ میں نے اس سے کہا، کیا تمہارے والدین یہ لباس دیکھ کر تم سے ناراض نہیں ہوتے؟ اس نے کہا، قطعاً نہیں، وہ مجھے اس بارے میں بالکل تنگ نہیں کرتے، بلکہ میری ماں روزانہ میرے لیے علیحدہ حلال کھانا تیار کرتی ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جیمز ابھی ہائی اسکول کا طالب علم ہی تھا اور اپنے ساتھیوں میں کافی مقبول تھا۔ اس دوران ایک دن جیمز میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مسٹر احمد، میں اپنا نام بدل کر مسلم نام رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ نیا نام سنتے ہی تمہارے ساتھی تم سے میل ملاپ چھوڑ دیں گے۔ امریکی نام سے تم ان سے خوب گھل مل سکتے ہو اور اسلامی اقدار کو ان تک پہنچا سکتے ہو۔ جیمز میری یہ سوچ سن کر دوبارہ کہنے لگا، مسٹر احمد، آپ کا ایمان ابھی بھی کمزور ہے۔ بہرحال اس نے اپنا نیا نام جیمز حسین ابیبہ پسند کیا۔ بتدریج جیمز نے ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ اب وہ اس تلاش میں تھا کہ اسے ایک عارضی کام مل جائے جس سے وہ کالج کے اخراجات کے لیے کچھ پیسہ اکٹھا کر سکے۔ مغربی ممالک میں یہ ایک بہت اچھا رواج ہے کہ والدین کی مالی استطاعت اور اعلی منصب کے باوجود نوجوان طلباء اپنے کالج کے لیے اخراجات کے لیے فارغ وقت میں کچھ نہ کچھ کام کر لیتے ہیں۔ کسی قسم کا بھی کام کرنے میں انہیں آر محسوس نہیں ہوتی، بلکہ معمولی سے معمولی کام کے ملنے پر فخر کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اپنی اس مصروفیت کو رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں سے نہیں چھپاتے۔ در حقیقت جوانی میں لگاتار مصروفیت ہی انسان کو بہت سی لغزشوں سے بچا سکتی ہے۔ اسی دوران میری اہلیہ صاحبہ نے امریکی آرمی چھوڑ کر لورل میری لینڈ میں اپنا میڈیکل کلینک کھول لیا اور انہوں نے جیمز کو اپنے میڈیکل کلینک میں استقبالیہ پر متعین کر دیا۔ چونکہ میری اہلیہ صاحبہ کی میڈیکل پریکٹس اس موقع پر بالکل نہیں تھی اور مریض کم تھے، اس طرح جیمز کو خاصا وقت فارغ بیٹھا رہتا تھا اور اس کو اسلامی کتب کا مطالعہ کرنے کا خوب موقع مل گیا۔ جیمز ہر سال عید بھی ہمارے ساتھ مناتا۔ ایک سال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں بفضل خدا رمضان کا پورا مہینہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گزارا، یہاں تک کہ عید کی نماز بھی مکہ مکرمہ میں ادا کی۔ یہ میرے لیے پہلا موقع تھا کہ پورا رمضان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گزاروں، اس لیے میں بہت خوش تھا، لیکن دل ہی دل میں جیمز کے اکیلے پن کی فکر لاحق تھی۔ جب میں واپس امریکہ پہنچا تو میں نے مسجد میں چند احباب سے جیمز کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو وہ کہنے لگے کہ جیمز نے رمضان کے دوران کئی دینی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں مسجد میں اعتکاف بھی بیٹھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ عبادت کے بہت سے امور میں ہم سے سبقت لے جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جیمز نے کالج میں داخلہ لے لیا اور اس نے اسلامک ہسٹری کے ساتھ BA مکمل کر لیا۔ وہ اپنی یونیورسٹی میں مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کا ممتاز ممبر تھا۔ اسی دوران اس نے ایک مسلمہ سے شادی کر لی جو کہ ایک معزز انڈین فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی بیوی صاحبہ کو بھی اسلام سے خوب لگاؤ تھا، اس لیے دونوں نے یونیورسل اسلامک اسکول شکاگو میں بطور ٹیچر کام کرنا شروع کر دیا۔
جیمز سے میری آخری ملاقات اسنا کانفرنس کے دوران شکاگو میں ہوئی۔ اس بار میں نے یہ دیکھا کہ جیم ایک مخصوص اسلامی لباس میں تھا اور اس نے سر پر ایک بہت بڑی سبز پگڑی باندھ رکھی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، جیمز اب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، مسٹر احمد مہربانی کر کے اس بارے میں کچھ نہ کہیں۔ میں سمجھ گیا کہ جیمز ماشاءاللہ کسی ذاکر گروپ کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے۔ تقریباً 20 سال بعد میں نے جیمز کی فیملی سے بذریعہ ای میل رابطہ کیا۔ جیمز امریکہ کے شہر شکاگو میں ایک معروف اسلامی ادارے میں بطور ایڈیٹر کام کر رہے ہیں۔ اس ادارے کا نام اقرا انٹرنیشنل ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ہے۔ یہ اسلامی کتب اور رسالے شائع کرتا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو مہیا کرتا ہے۔ جیمز کے سسر ڈاکٹر امیر علی صاحب ایک اور اسلامی ادارے کے بانی اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ اس ادارے کا نام اسلامک انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن ہے۔ یہ بھی امریکہ کے شہر شکاگو میں ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو مفت اسلامی لٹریچر مہیا کرتا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی لوگ امریکی جیلوں میں تبلیغی سرگرمیوں کے باعث اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ادارہ ایسے نئے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فیملی کی اسلامی سرگرمیوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔